علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطعموا الجائع وعودوا المریض وکفوا العانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعموا الجائع وعودوا المریض وکفوا العانی۔ یہ امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلنے والے نورانی الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض اور مریضوں کی عیادت کرو، وکفوا العانی اور جو مظلوم قید ہیں ان کی رہائی کی کوشش کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آج سے 1443 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس دور کے عقل مند انسان یہ بات کہتے ہیں کہ جو بھوکے ہوں ان کو بھی کھانا کھلاؤ، اور جب کوئی انسان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور جو مظلوم قید ہیں جیل میں بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جرم کے، ان کی رہائی کی کوششیں کرو۔ یہ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اس پر عمل کرنا عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنا امام الاولین والآخرین کو راضی کرنے کا سبب ہے، اور اسے امام الاولین والآخرین راضی ہوتے ہیں اور رب العزت والجلال بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایمانی تقاضا ہے اور ایمان والے یہ کام کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ارشاد فرما دی جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنے کا سلیقہ بھی سکھلا دیا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم قاری ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد باتیں ایسی کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی۔ بات کہی لیکن اس طریقے پر نہیں، اس طریقے پر کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ الا حط اللہ بہا سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ایمان والا ہو یا ایمان والی ہو، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، بیماری کی وجہ سے ہو یا پھر کوئی اور اس کو تکلیف پہنچائے اور یہ مظلوم ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا حط اللہ بہا سیئاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یعنی جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے اور نیکیوں کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور امام الاولین والآخرین نے یہ بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ کیسے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسا کہ خزاں کے موسم میں پتجھڑ کا جب موسم آتا ہے، اس موسم میں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں بغیر کسی سبب کے، انسان پیڑ کو ہلائے یا نہ ہلائے اپنے آپ پتے جھڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں درخت سے۔ کہیں اسی طریقے پر انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ رہے ہوتے ہیں اور نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ امام الاولین والآخرین کا فرمان ہے، بالکل سچ ہے۔
اس پر ایمان لانا ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے، اور اس کا انکار کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا ہے اور امام الاولین والآخرین کا انکار کرنا ہے، اور کوئی ایمان والا ایسا کر نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لیکن معاملہ پھر کیا ہے کہ یہی بات ہم لوگ بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم لوگوں سے ہو جاتی ہے غلطی۔ خطبے میں جو حدیث پڑھی جاتی ہے وہ حدیث بڑی اہم ہے، اور وہ حدیث ہمارے دماغ میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی، اور یہ بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دین کی باتیں یعنی امام الاولین والآخرین کے الفاظ کو سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، اور اگر انسان نہ سمجھ سکے تو اس کا مطلب ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ ہوگا وہ بہت بڑا مالدار، ہوں گے آپ بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے قاری اور بہت بڑے عالم، لیکن اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو کیا مطلب یہ ہوا ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے، وہ غلطی کیا ہے؟ جب ہم ایسی بات کہتے ہیں کسی کے سامنے تو آدمی جانتے کیا کہتا ہے، بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ اور جب یہی بات انسان ہمیشہ کرتا رہے تو انسان جھل کھا جاتا ہے ایک عالم سے، ایک مفتی سے، ایک پڑھے لکھے سے۔ کہیں گے بھائی پڑھتے ہوں گے حدیث کی کتابیں، لیکن میاں بات کرنے کا سلیقہ ابھی تک آیا نہیں۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ کہیں عالم بن گئے لیکن باپ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، اور کہہ کیا رہے ہیں کہ دیکھیے مجھے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، باپ کرے گا میں ٹوکوں گا۔ اچھیاں بھر کے ہو کیا تم؟ اور باپ کے سامنے ایسی باتیں، باپ کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ کہ یہ سیکھنا پڑتا ہے کون سی بات کہاں اور کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں اور کیسے کہی جاتی ہے۔ یہ سلیقہ اگر ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ اچھا ہم لوگ کہتے کیا ہیں، جو بات بتا رہے تھے وہ کہتے کیا ہیں؟ کہیں گے جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں پریشان نہ ہوئیے، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ بھائی حدیث میں آیا ہے، امام الاولین والآخرین کا فرمان سچ ہے۔ تو انسان جب بیمار ہوتا ہے، جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے آپ سے جا کر کے یہ کہہ دیا، یا آپ نے ہم سے آ کر کے کہہ دیا میاں پریشان کائے ہو رہے ہو، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ کہیں گے امام الاولین والآخرین کے الفاظ تھے، بالکل سچ تھے، لیکن آپ سمجھ نہ سکے۔ کہیں گے پھر کیا ہوا؟ کہیں گے اور تھوڑا سا اگر غور کریں اس جملے میں تو نظر یہ آتا ہے جب انسان کے گناہ جھڑتے ہیں تو انسان نیکیوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کپڑا گندا ہو اس کو ایک مرتبہ دھو دیا جائے تو تھوڑا صاف ہو جائے گا۔ کہیں گندا بہت تھا، اب پورا گندا نہیں ہے، تھوڑا سا صاف ہو گیا ہے۔ اس کو پھر سے صاف کیا گیا، دوسری مرتبہ اب گندگی لگی رہ گئی تھی، پھر اور صاف ہو گیا۔ ایک آدمی یہ کہنے لگا اب کم گندا ہے، کپڑا صاف میلا تھا ہم نے صاف کیا، ایک آدمی نے کہا اب کم میلا ہے، اور دوسرے آدمی نے کیا کہا اب تھوڑا تھوڑا صاف ہو گیا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک آدمی کو گلاس پیش کیا گیا پانی بھر کر کے، اس نے کہا آدھا خالی ہے، گلاس آدھا خالی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہیں گے آپ کی نظر کم پر ہے۔ پھر دوسرے آدمی نے وہی جملہ کہا، کہیں گے الحمدللہ آدھا گلاس بھرا ہے۔ کتنا فرق ہوا؟ کہیں گے یہی ہوتا ہے بات کرنے کا سلیقہ۔ کہیں گے جب ہم خود بیمار ہوں تو ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے، اور جب کوئی سامنے والا بیمار ہوگا تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، اس سے یہ کہیں گے اللہ آپ کے درجات بلند کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے بات کرنے کا سلیقہ۔ کہیں گے جس طریقے پر کسی عالم کا جب انتقال ہو جائے تو اس کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے، اور جب اپنے بارے میں دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔
بات دونوں سیم ہے، فرق بس اتنا ہے کہ سلیقہ آ جائے ہمیں بات کرنے کا۔ یہی امام الاولین والآخرین کے الفاظ ہیں، دعا کیجئے کہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ ممبر پر بیٹھ جانا کمال نہیں ہے، عالم بن جانا کمال نہیں ہے، مفتی بن جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہمیں بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے یہ سلیقہ آ جائے۔ بہرحال امام الاولین والآخرین کا یہ فرمان کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ بات چل رہی تھی بیماریوں کی عیادت کی، جب کوئی انسان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کیسے کی جائے، عیادت کرنے کا طریقہ، اس سے کیا بات کہی جائے، یہ ساری باتیں بتا دیں۔ ایک معاملہ پھر یہ آتا ہے، یا چچا بیمار ہوں تو عیادت کی جائے گی، بڑے ابا بیمار ہوں گے تب بھی عیادت کی جائے گی، لیکن اگر پڑوسی جو ہمارا ہے رام پرساد، گوپال جی، یہ بیمار پڑ گئے، یہ غیر ایمان والے ہیں، اب کیا کریں؟ کہیں گے جائیے پہلے ندوے جائیے اور دارالعلوم دیوبند جائیے، وہاں سے فتویٰ لیجئے کہ ہمارا پڑوسی جو تھا وہ غیر ایمان والا تھا، وہ مشرک تھا، وہ یہودی تھا، عیسائی تھا، اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا لیکن ایمان والا نہیں تھا، ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں یا نہ جائیں؟ کیونکہ مفتی بعد میں فتویٰ دے گا، پہلے فتویٰ دے رہے ہیں سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمانے لگے کہ امام الاولین والآخرین کی ایک یہودی لڑکا خدمت کیا کرتا تھا، اور حضرت انس خود غلام تھے امام الاولین والآخرین کے، یہ بھی خدمت کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے ایک یہودی لڑکا تھا جو خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا۔ کہیں پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے امام الاولین والآخرین اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، یعنی آمنہ کے لال، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر جب گئے، حضرت انس فرمانے لگے سرکار دو عالم اس یہودی لڑکا جو بیمار تھا اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ کہیں گے پھر کیا ہوا؟ کہیں گے پورا منظر کھینچا ہے حضرت انس نے۔ فرمانے لگے امام الاولین والآخرین اس یہودی لڑکے سے، بچہ تھا، اس کا باپ بھی موجود تھا، کہنے لگے اسلم، بہت بھاری جملے ہیں یہ، خدمت کیا کرتا تھا، آپ فرمانے لگے اسلام قبول کر لو۔ اس بچے سے کہنے لگے اسلم، اسلام قبول کر لو۔ وہ بچہ بھی ہمارے جیسا تھا، جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز دی جائے، ساتھ میں اگر باپ ہے یا ماں ہے تو ان کو تمنا ہے کہ یہ چیز لے لیں، یہ ٹافی، یہ چاکلیٹ ہم لے لیں، یہ پیسے مل رہے ہیں ہم لے لیں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں اماں کی طرف، اماں کہتی لے لو، باپ کہتا ہے لے لیجئے، قبول کر لیجئے۔ اس لڑکے نے دیکھا اپنے باپ کی جانب، تو اس کے باپ نے کیا جملے کہے؟ وہ جملے بڑے اہم، کہنے لگے اطیع ابا القاسم، اطیع ابا القاسم۔ وہ یہودی کہنے لگا ابو القاسم کی بات مان لو۔ کیا مطلب؟ کہیں گے جب اسلام قبول کروا رہے ہیں، اسلام قبول کر لو اور کلمہ پڑھ لو اور اس بات کا اعلان کر دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، عالمی نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ کہیں گے یہ کلمہ پڑھ لو، اور اس بندے نے، اس بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ امام الاولین والآخرین جب وہاں سے واپس آنے لگے تو ایک جملہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ کتنی نصیحتیں ہیں اس چھوٹے سے واقعے میں جو حضرت انس نقل فرمانے لگے، اور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اچھا ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے؟ حضرت آپ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں، آپ کے ہاتھ پر آج ایک بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر ہمارے تیور پھر دیکھنے والے ہوتے،
پیپر میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور جناب والا پورے شہر میں مشہور ہو جاتا ہے یہ عالم بڑے نیک ہیں، ان کے ہاتھ پر ایک بندے نے اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن یہ قربان جائیے امام الاولین والآخرین پر آپ فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، میری کیا اوقات۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ یہ ان تمام چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ اور یہی بات امام الاولین والآخرین کے غلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر رک کر کے ایک بات اگر ہم یہ کہیں، ہمارے ہاں لوگوں کے نام ہوتے ہیں سلمان، اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یہ جو ہے نام رکھا گیا ہے وہ یہ ان کو چاہتے تھے، سمجھ گئے نا سلمان کون سے سلمان۔ اور پھر بڑے لڑکے کا نام رکھ دیا ارباز، اور چھوٹے لڑکے کا نام رکھ دیا جناب سہیل، اور پھر اس کے بعد کوئی لڑکا ہوا اس کا نام رکھ دیا اسی طریقے کا کوئی نام۔ اچھا ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے ان لوگوں کو چاہتے ہیں، نام نہیں لیں گے۔ کتنے پیارے نام ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، فارس کے رہنے والے تھے، اور کس طریقے پر ان کا پورا واقعہ ہے، کس طریقے پر اسلام میں داخل ہوا، بڑی محنتیں کی، خود اپنی ذات سے محنتیں کی۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امام الاولین والآخرین کے غلام تھے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امام الاولین والآخرین کے غلام تھے۔ اگر ہم اس نیت سے نام رکھیں یہ غلام تھے امام الاولین والآخرین کے، تو امید اس بات کی ہے یہ بچہ بھی جہنم سے بچ جائے گا اور ہم کو بھی جہنم سے بچانے والا بن جائے گا۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں یہ نام ہم نے فلاں کے چاہنے پر رکھے ہیں، افسوس صد افسوس۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ مشرکوں نے مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر یہ بات کہی، قد علمکم نبیکم کل شیء، کہ تمہارا نبی ہر چیز تمہیں سکھاتا ہے، حتی القراءۃ۔ توجہ چاہیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکوں نے مذاق کے طور پر، مذاق اڑانے کے لیے، وہ ان کا کیا مذاق اڑاتے، امام الاولین والآخرین کا مذاق اڑانا چاہ رہے تھے اور چڑھانا چاہ رہے تھے کہ تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ پخانا کرنے کا طریقہ تک بتاتا ہے۔ یار یہ کوئی شریف آدمی سکھاتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ شرما جاتے اور واپس آ کر کے سرکار دو عالم کے پاس آتے کہ دیکھیے وہ ایسی بات کہہ رہا تھا، آپ اس طریقے پر بات نہ کہا کیجیے۔ لیکن قربان جائیے یہ تربیت یافتہ تھے، امام الاولین والآخرین کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور ہم یہ کہتے ہیں ذرہ ذرہ عظمت و اخلاص کا حامل ہوا، جو بھی اٹھا یہاں سے وہ مہ کامل ہوا۔ ہر ایک صحابی چاند کی مثل ہو گیا۔ کیا کہنے لگے جب یہ جملے کہے مذاق کے طور پر؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم جملے کہے، جی ہاں الحمدللہ ہمارا نبی ہر چیز ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارا نبی ایسا نبی نہیں ہے کہ ایک موقع پر بتا دیا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، لیکن جب پخانا کرنے جائیں تو طریقہ نہیں بتایا۔ بیٹھے سوچ رہے ہیں دھوئے کیسے، پریشان ہو رہے ہیں کس طریقے پر بیٹھیں، کہیں گے الحمدللہ ہمارا نبی ہمیں یہ بتاتا ہے ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول۔ ہمارا نبی یہ بتاتا ہے جب استنجا کرنے بیٹھے، پخانا کرنے بیٹھے یا پیشاب کرنے بیٹھے تو نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو اور نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، یعنی آمنے سامنے نہ بیٹھیں، قبلہ ہمارے دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو۔ الحمدللہ ہمارا نبی یہ سکھاتا ہے۔ جیسی جب یہ جملے کہے مشرکوں کے سامنے ان کا منہ بند ہو گیا، کہ یہی بات ہمارے یہاں ہوتی ہے لیکن ہم لوگ جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ کہ ہوا کیا؟ الحمدللہ ہمارا باپ ہے، جس باپ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں اتنا پڑھایا، ہمیں اتنا لکھایا، الحمدللہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم دکان میں بیٹھ سکتے ہیں، حساب کتاب کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، خود اپنی ماں کو بھی کھلا سکتے ہیں، بچوں کو بھی اور بچیوں کی بھی تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ باپ ہمارے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے باپ جیسا کوئی باپ نہیں، اور الحمدللہ ہمیشہ دعا میں یہ کہتے ہیں اے اللہ
ہمارے باپ پر رحم فرمائیے جس طریقے پر بچپن میں ہمارے باپ نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ راستے میں جا رہے تھے باپ کے ساتھ اور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، باپ نے وہیں راستے میں 2 تماچے رسید کر دیے۔ باپ ہمیں مار دے، کہیں ہم عالم ہیں، ممبر پر بیٹھے تقریر کر رہے تھے اور باپ نے مار دیا، اور 10 لوگوں نے نہیں 1000 لوگوں نے دیکھا ہم عالم صاحب کو ابا نے تماچا مار دیا، آئیے سلا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ان کا باپ اس لائق نہیں ہے، اس کا سلیقہ نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا بھیا آپ کے باپ نے آپ کو تماچا مار دیا، آپ ہے سلا۔ 2 جملے الگ الگ۔ اب آدمی سوچ رہا کرے کیا کرے، اگر اس کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ ہوگا کا جملہ ہوگا تو ہم یہ کہیں گے الحمدللہ ہمارا باپ ہی ہم کو مار سکتا ہے، اسی نے ہمیں تربیت سکھائی ہے، اس کے علاوہ کسی کو مارنے کا حق نہیں ہے۔ کہیں گے نہ سمجھ میں آئے تو کسی اور موقع پر جس شخص کے سامنے، جن لوگوں کے سامنے باپ نے تماچا مارا ہو اور وہی لوگ آئیں اور اس باپ سے یہ کہیں آپ نے اپنے بیٹے کو صحیح کیا، مارا ہے یہ سلا، تو دوسرے موقع پر وہ باپ کیا کہے گا؟ آج کہہ دیا اب آئندہ کہنا نہ، وہ میرا بیٹا ہے، غلطی کی تھی، مجھے مارنے کا حق ہے، ہوتے کون ہو تم بولنے والے؟ پتہ یہ چلا باپ کے دل میں جو محبت ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہو سکتی۔ یہی سلیقہ سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ آ جائے، لوگوں کو جواب دینے کا سلیقہ آ جائے، جواب بھی دے اور برا بھی نہ لگے۔ آخر میں بس یہی کہیں گے کون سی بات کہاں اور کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ اگر ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ اور بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ اور یہ بھی کہیں گے ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں، یعنی بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔